اللہ الرحمن الرحیم 2019 میں سپریم کورٹ نے جس فیصلے کے تحت آسیہ کو جو توہین رسالت کیس میں ملوث رہی ہیں، جن کو 2 کورٹوں سے یعنی ننکانہ صاحب کی سیشن کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے سزائے موت دی جا چکی تھی، اور جس کو سلمان تاثیر صاحب جو ہے وہ جیل سے نکال کر کے لے آئے تھے، اور لانے کے بعد ان کو جو ہے نا یہاں پر ملتان جیل میں ملتان میں ایک جگہ پہ رکھا گیا۔ اب انہوں نے بتایا ہے آسیہ نے کہ انہیں ملتان میں جو ہے 9 ماہ تک رکھا گیا، سخت سیکورٹی میں رکھا گیا۔ ذرا دیکھیں آپ کہ وہ خاتون وہ عورت جس نے کہ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ آسیہ نے کیا کیا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ وہ کینیڈا میں ہیں، اور کینیڈا میں وہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ توہین آمیز جملے اپنے زبان سے نکالے، بلکہ اس کے بعد وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہی اور پاکستان کی عدلیہ کو بدنام کرتی رہی، پاکستان کو بدنام کرتی رہی۔ اور 2019 میں یہاں روانگی سے قبل ملتان میں جو ہے ہالینڈ کے سفیر خود جیل گئے، اور جیل جا کر کے انہوں نے آسیہ کو وہاں سے نکالا اور اپنی سیکورٹی میں لے کر کے وہ ایئرپورٹ گئے، اور ایئرپورٹ سے پھر ان کو جو ہے فلائی کرایا گیا، نکالا گیا ملک سے، اور اس کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ لیکن ان کی دیگر اولادیں آج بھی پاکستان میں موجود ہیں، ان کے والد موجود ہیں، اور وہ خود جو ہے وہ کینیڈا میں انتہائی غربت، بے روزگاری اور پاکستان کے خلاف بولنے والی، اسلام کے خلاف بولنے والی، جو یہاں سے پہلے برطانیہ تشریف لے گئیں آسیہ، پھر برطانیہ چلی گئی، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے جو ہے وہ فرانس گئی، فرانس میں اسے اعزازی شہریت بھی دی گئی۔ لیکن یہ درگاہ رسالت سے لات کھانے والی، یہ نہ کسی اعزازی شہریت سے اس کو کوئی پناہ مل سکے گی، نہ اسے کوئی بچا سکے گا غربت اور بے روزگاری سے۔ آج یہ کینیڈا میں پڑی ہوئی ہے، اس نے ایک کتاب کو لکھنے میں مدد کی ہے، لیکن آج فرانس کی ایک رائٹر نے اس پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں یہ ایک کتاب کی صورت اس کو دی ہے، جس میں آسیہ کی تصویر اس کے فرنٹ پیج پہ لگی ہوئی ہے کہ آسیہ کی آزادی تک۔ اس دوران جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو برطانیہ کے سفیر، امریکہ کے سفیر، اس وقت عمران خان برسر اقتدار تھے، جو آج عاشق رسول بنے گھوم رہے ہیں، ہے نا۔ یہ برطانیہ کے سفیر، امریکہ کے سفیر، اور یہ تمام ہالینڈ کے اور آپ کے فرانس کے سفیر، انہوں نے خصوصی طور پہ عمران خان سے ملاقات کی، اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ برطانیہ میں کہ ہم جو ہے وہ آسیہ کے بارے میں بہتر فیصلہ آپ لوگ سنیں گے، ان کا بہتر فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ وہ اس وقت تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس وقت وہ ثاقب نثار صاحب جو تھے، وہ آزادی صحافت، آزادی جو ہے وہ اقلیت، اور نہ جانے کس کس کے چیمپئن بنے گھوم رہے تھے۔ آج وہ لندن میں موجود ہیں، اسی آسیہ کے فیصلے دینے کے سلے میں انہیں لندن کی نیشنلٹی دی گئی ہے، برطانیہ کی، اور وہ وہاں موجود ہے۔ اس کے اس فیصلے کے بعد وہ اس کو خفیہ طریقے سے اور لاکھوں ڈالر جو ہے اس پر خرچ کیے گئے، ان کی حفاظت پہ، اس کو یہاں سے فرار کرانے میں ہماری حکومتیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری تمام ایجنسیاں پیش رہی ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ اب ہماری ایجنسیاں بھی دیکھیں، ہماری سپریم کورٹ بھی اس کیس کو دیکھے کہ ایک ایسا کیس جو ننکانہ صاحب سیشن کورٹ سے سزائے موت پانے والی آسیہ، اور اس کے بعد اسی کیس کو لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے برقرار رکھتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کی، اور اس کو دوبارہ سزائے موت دی گئی۔ لیکن 2 کورٹوں سے سزائے موت پانے والی یہ سپریم کورٹ میں ریویو کی اپیل تھی، اس کے ریویو کی درخواست گئی تھی،
اور بیوی کی درخواست کے بعد جو ہے اسے بری کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کے قانون کی انتہائی توہین تھی، اور پورا پاکستان کے جو مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی وہ بہت افسردہ تھے اس فیصلے پہ۔ لیکن اس کے بعد چیف جسٹس سابق وہ اب جا کر کے اب ان کے پاس کوئی کرپشن کا بھی کیس آ رہا ہے کہ جو انہوں نے وہ جو ڈیم والے بابا کے ایسے ڈیم کا پیسہ جمع کرایا تھا وہ سارا پیسہ کہاں ہے نا۔ یہ ساری چیزیں لے کر کے اور برطانیہ کے نیشنلٹی لے کر کے اب آرام سے جا کے برطانیہ میں بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ عالمی استعماری قوتیں جو ہر ایسے فیصلے پر، ہر ایسی بات پہ پاکستان میں براہ راست مداخلت کرتی ہیں اپنے سفیروں کی مدد سے، وہ آج بتائیں کہ وہ پھر آسیہ کو کیوں بھوکا ننگا رکھے ہوئے ہو، اس کو وہ سزا وہ خود بھی دے رہے ہیں اور وہ کیونکہ اس پاکستان سے گئی اور پاکستان کی جو اب اس کو خیال آ رہا ہے، اب جو ان کے جو ٹی وی انٹرویوز ہیں آسیہ کے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب میں پاکستان سے محبت کرتی ہوں، میں زمین کی باسی ہوں، ایک مرتبہ پھر یہاں کسی فساد کے سلسلے میں آنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے اس بات سے مطلع کر رہی ہے کہ وہ پاکستان میں آنا چاہتی ہے۔ لیکن یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ آیا اس کے پیچھے کیا کون سی استعماری قوت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اب تو وہ اس بات سے بھی انکاری ہے کہ جو اس کی کتاب لکھی گئی تھی فرانس میں اس کے بارے میں آسیہ کی آزادی، تو وہ اس سے بھی انکار کر کے کہہ رہی ہے کہ نہیں جی یہ تو اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میں اس کی کوئی ماننے والی نہیں ہوں، اور یہ پاکستان میرا دیش ہے، پاکستان میرا ملک ہے، یہ سب کہہ کر کے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو وہاں کے اچھا اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ جب وہ برطانیہ گئیں تو بی بی سی جو برطانیہ کا بہت بڑا اور عالمی سطح پہ اپنا ایک نام رکھتا ہے، اس نے آسیہ کا انٹرویو لیا۔ وہاں پر اس نے کہا آسیہ نے کہ یہ جو کورٹ ہے یہ ہمارے پاس ظلم کر رہی تھی۔ اس کے بعد یہ سب تو ریکارڈ پہ موجود ہے نا۔ اس کے بعد برطانیہ کے مختلف چینلوں نے اس کا انٹرویو لیا، اس کے بعد فرانس کے اور یورپ کے دیگر چینلوں نے اس کا انٹرویو لیا، لیکن پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کی خمیر تھی، یعنی وہ ایک گندگی کی خمیر تھی اور وہیں جا کے پہنچ گئی۔ اب وہ کینیڈا میں کہتی ہے کہ میں کرائے کے مکان میں رہ رہی ہوں، تو تم ساری زندگی ایسے ہی رہو گی، ہے نا۔ جو تم نے کچھ پاکستان میں کیا ہے، جو توہین آمیز جملے بولے ہیں، تم اس سے اگر اقرار بھی کیا تم نے، لیکن بعد میں تم سپریم کورٹ جا کے مکر گئیں، تو اب وہ اس میں سے نکلنے کا کہیں کوئی تمہیں راستہ نہیں ملنے والا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کو بھی اس بارے میں تھوڑا سا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان سے درخواست ہی کی جا سکتی ہے کہ ایک ایسی خاتون جس کو یورپ خود قبول نہیں کر رہا ہے، یورپ نے وہ کرسچن ہے نا بھائی، اور برطانیہ میں تو کرسچن ہے، اور کینیڈا بھی تو کرسچن ملک ہے، اور فرانس بھی تو کرسچن ملک ہے نا۔ یہ کون سے سارے مسلم ملک ہیں جہاں اس کے ساتھ آج غربت، بے روزگاری کا دورہ ہے؟ وہ وہاں پہ آج پاکستان کو یاد کر رہی ہے۔ پاکستان ہے ہی ایسا ملک کہ یہاں پہ ہر اہلا مہلا جو ہے نا وہ آ کر کے اپنی بک بک کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ پاکستان کوئی کمزور ملک ہے، اور ایک دوبارہ جو ہے نا اس کو اس چیز کی سزا نہیں مل رہی کہ اس نے یہاں جھوٹ بولا، اس کو توہین آمیز جملے کی سزا مل رہی ہے جو اس نے خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا تھا۔ اور یہ ساری صورتحال جو ہے عالمی استعماری قوتیں جو اس کے ساتھ ساتھ تھیں، اب آج اس کا پیچھا کیوں چھوڑ چکی ہیں؟ اس کا بالکل صاف مطلب یہی ہے کہ عالمی استعماری قوتوں کو اس بات کا علم تھا، اور اس نے شاید کسی جگہ کہا بھی ہو کہ اس نے یہاں پر اس طرح کی توہین آمیزی کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں یوٹیوب کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ جو ہمیں اپنے موقف کو پیش کرنے کی، اپنی بات کو رکھنے کی پورا موقع دیتی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں دوستوں، اور اسے لائک بھی کرتے رہیں، اور بیل آئیکن پہ ضرور ہٹ کریں۔ قاضی جاوید اب آپ سے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے
تاکہ آگے آپ پتہ چل سکے کہ آخر کیسے کیسے توہین آمیز لوگ جو ہے نا آج غربت، بے روزگاری اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔